اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، صدائے حق سننے والے ساتھیوں، آج 12 ذی الحجہ 1442 ہجری، 23 جولائی 2021 عیسوی، 8 گتے ساون 2078 بکرمی جمعہ کا دن، میں محمد مستقی مدنی صدائے حق کا پروگرام لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ یہ پروگرام آپ روزانہ جنک نندنی FM 95.5 میگا ہرٹز پر 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک سماعت فرماتے آ رہے ہیں۔ آج بھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سب سے پہلے تلاوت قرآن مجید، پھر ایک خوبصورت سی نظم اور اخیر میں ایک عالم کا خطاب سماعت فرمائیں گے۔ تو لیجئے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے بابو صلاح الدین بن سلیم ساجد مدنی کی آواز میں تلاوت قرآن مجید سماعت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بعدہ ایک خوبصورت سی نظم سماعت فرمائیں۔ آواز حافظ ابو الحسن علی بن ڈاکٹر فہد الاسلام سلفی کی۔ بول ہے: جاگ جا اے مسلمان ذرا جاگ جا، جاگ جا اے مسلمان ذرا جاگ جا، لٹ نہ جائے کہیں تیرا نام و نشاں۔ جاگ جا اے مسلمان ذرا جاگ جا، لٹ نہ جائے کہیں تیرا نام و نشاں، قہر بن کر نہ ٹوٹے کہیں آسماں، دشمنی پر ہے تیار سارا جہاں، تیرے دل میں کہاں آج ایمان بھی، زینت طاق ہے اب تو قرآن بھی، مٹ رہی ہے جہاں تیرا پہچان بھی، آ کے دنیا میں دنیا کا تو ہو گیا، جاگ جا اے مسلمان ذرا جاگ جا، مٹ نہ جائے کہیں تیرا نام و نشاں، 4 دن کی خوشی میں جہاں کھو گیا، اس قدر خواب غفلت میں تو کھل گیا،
ہمیشہ کہتے دوہرا کر کے رکھا کرو. لٹ گئی تیری مسجد کے بھی آبرو، اس کے خاطر بہانا پڑے گا لہو. لٹ گئی تیری مسجد کی بھی آبرو، اس کے خاطر بہانا پڑے گا لہو. کتنا مرتبہ کیا کہ ہمیشہ تیار رہو. خواب سے اٹھ کے کر دین کی جستجو، جاگ جا اے مسلمان ذرا جاگ جا، مٹ نہ جائے کہیں تیرا نام و نشاں. چل رہا ہے جہالت کا لے کر علم، پر رہے ہیں غلطاج تیرا قدم. ہر قدم پر جہاں ہے ستم ہی ستم، دولت چند روزہ سے منہ موڑ کر، خواہشوں کی سبھی بیڑیاں توڑ کر، ہر سے دنیا صبا کی طرح چھوڑ کر. جاگ جا اے مسلمان ذرا جاگ جا، مٹ نہ جائے کہیں تیرا نام و نشاں. جاگ جا اے مسلمان تو اب نیند سے، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. جاگ جلدی سے تو اور جگا قوم کو، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. کہہ رہا ہے زمانہ تو سن غور سے، کہہ رہا ہے زمانہ تو سن غور سے، کہ گزرنا ہے تجھ کو بھی اس دور سے. حال اپنا سنو تم بھی ایک طور سے، تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. کر نظر اپنے موجود حالات پر، دن بدن کی فسادات و آفات پر. کیا کہتا ہے؟ گر نہ سنبھلے گا ام بھی تو مٹ جائے گا، اور قومی کہاں سے کہاں جا چکی. تجھ کو آپس کے جھگڑوں سے فرصت نہیں، ہوش کر کے سنبھل کر کے رکھ تو قدم. تیرے سونے کا اب وقت باقی نہیں. تیری دنیا لٹی تیری عقبا لٹی، لٹ گیا تجھ سے جو کچھ تھا وہ بالیقین. تیری عزت لٹی تجھ کو کیا ہو گیا، تیری عصمت مٹی تجھ کو کیا ہو گیا. تو نے چیخیں سنی سن کے پھر سو گیا، تیرے گلشن کے ہر پھول کو مولا گئے، زرد دیتے ہوئے پھول مرجھا گئے. اللہ اکبر اللہ اکبر. میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آج کا خطاب ہے فضیلت الشیخ ڈاکٹر فہد الاسلام مسالفی صاحب کا، جو پٹنہ بہار میں اپنا کلینک چلاتے ہیں اور ماشاء اللہ تبارک تعالی دعوت و تبلیغ سے کافی محبت رکھتے ہیں، اور ہر جمعہ کو اپنا نیا خطاب ریکارڈ کر کے بھیجتے ہیں. اللہ تبارک تعالی ان کی اور ہماری محنتوں کو قبول فرمائے. ان کا موضوع ہے جانور کی قربانی کے ساتھ جملہ خواہشات کی قربانی دیں اور ایام عید میں منکرات کے ارتکاب سے بچیں.
تو لیجئے ڈاکٹر صاحب سے ان کا خطاب سماعت فرمائیں۔ حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم فصل لربک وانحر رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما۔ پچھلے درس میں یہ باتیں آ چکی ہیں کہ قربانی کرنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے، جس پر آپ نے مدینہ منورہ میں قیام کے دوران ہر سال عمل فرمایا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے شخص کو تنبیہ فرمائی کہ من وجد سعة لأن يضحی فلم یضحی فلا يحضر مصلانا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو حسن قرار دیے ہیں، حدیث نمبر 1087، کہ جو شخص استطاعت کے باوجود قربانی نہیں کرتا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ لہٰذا جو شخص قربانی کی طاقت رکھتا اسے قربانی ضرور کرنی چاہیے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات میں ارشاد فرمایا تھا، یا ایھا الناس ان علی کل اہل بیت فی کل عام اضحیہ، اے لوگو بے شک ہر گھر والوں پر ہر سال قربانی ضروری ہے۔ سنن ابی داؤد۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیے ہیں، لہٰذا اگر استطاعت ہو تو قربانی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ تاہم یہ بات ذہن میں رہے کہ تمام عبادات کی طرح قربانی میں بھی اخلاص نیت ازحد ضروری ہے، لہذا خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے جانور قربان کریں۔ ریاکاری ہو یا تعریف سننے کی خواہش ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نے بھی قربانی کی ہے، تو یہ دونوں چیزیں قربانی کے ثواب کو ضائع و برباد کر دیتی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، سورہ کوثر آیت نمبر 2، کہ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھ اور اسی کے لیے قربانی کر۔ اسی طرح اللہ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، سورہ انعام آیت نمبر 162 163۔ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میری زندگی اور میری موت صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی یاد دلا دیں کہ جانور چاہے قربانی کا ہو یا کوئی اور، ہر جانور کو صرف اللہ کے نام پر ہی ذبح کرنا لازم ہے۔ غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور حلال نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انما حرم علیکم المیتہ والدم ولحم الخنزیر وما وہل بہ لغیر اللہ، سورہ بقرہ آیت نمبر 173، کہ بے شک اس اللہ نے تم پر حرام کر دیا ہے مردہ جانور، بہا ہوا خون، سور کا گوشت اور ہر وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ دوسروں کا نام پکارا گیا ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق وہ شخص ملعون ہے جو غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے لعن اللہ من ذبح لغیر اللہ، صحیح مسلم حدیث نمبر 1978۔ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص پر جس نے غیر اللہ کے لیے جانور ذبح کیا۔ لہذا قربانی کا جانور ذبح کرتے ہوئے ان دو باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے، ایک تو یہ کہ نیت میں اخلاص ہو اور اس قربانی کے ذریعے محض اللہ تعالیٰ کی رضا کو حاصل کرنا مقصود ہو، دوسری یہ کہ جانور کو اللہ تعالیٰ کے نام پر ہی ذبح کیا جائے، غیر اللہ کے نام پر نہیں۔ اسی طرح یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ قربانی کا وقت عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد ہے، لہٰذا آج اگر کسی شخص نے نماز عید پڑھنے سے پہلے ہی قربانی کر لی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی جگہ پر دوسری قربانی کرے۔ حضرت
جندب بن سفیان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے قربانی کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ابھی آپ نماز عید سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ نے ان جانوروں کا گوشت دیکھا جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے فارغ ہونے سے پہلے ہی قربان کر دیا گیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان ذبح اضحيته قبل ان يصلي او نصلي فليذبح مكانها اخرى ومن كان لم يذبح فليذبح بسم الله۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 985، صحیح مسلم حدیث نمبر 1960 کہ جس شخص نے قربانی کا جانور نماز عید سے پہلے ہی ذبح کر دیا تھا وہ اس کی جگہ اور جانور ذبح کرے، اور جس نے ذبح نہیں کیا تو وہ بسم اللہ پڑھ کر ذبح کر دے۔ اسی طرح یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ قربانی کے لیے جو جانور آپ نے خاص کر رکھا ہے یا جو جانور آپ آج ہی خرید کر قربان کریں گے وہ موٹا تازہ ہو اور بیعو ہو۔ ابو امامہ بن سہل بیان کرتے ہیں کہ کننا نسمن الاضحیہ بالمدینہ وکان المسلمون یسمنون، کہ ہم مدینہ میں قربانی کے جانور کو خوب کھلا پلا کر موٹا کرتے تھے، اور اسی طرح عام مسلمان بھی قربانی کے جانوروں کو موٹا کرتے تھے۔ صحیح بخاری۔ اور حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی میں 4 قسم کے جانور جائز نہیں، وہ جانور جو بھینگا ہو اور اس کا بھیگا پن بالکل واضح ہو، وہ جانور جو مریض ہو اور اس کی بیماری بالکل عیاں ہو، وہ جانور جو لنگڑا ہو اور اس کا لنگڑا پن بالکل نمایاں ہو، اور وہ انتہائی کمزور وہ لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ لہٰذا وہ جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں جس میں ان عیبوں میں سے کوئی عیب پایا جاتا ہو۔ اسی طرح نہ کان کٹا ہوا ہو اور نہ ہی سینگ ٹوٹا ہوا ہو، تاہم جانور کا خصی ہونا عیب نہیں ہے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، ان بنیادی باتوں کے بعد اب قربانی کے چند آداب بھی جان لیجئے جن کا قربانی میں لحاظ کرنا ضروری ہے۔ نمبر 1، قربانی کا جانور ذبح کرنے سے پہلے چاقو یا چھری کو اچھی طرح تیز کر لیں۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ وَلْيُحِدَ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذبیحتہ۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1955 کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان کو فرض کیا، لہٰذا جب تم قصاص میں قتل کرو تو اچھی طرح سے قتل کرو، اور جب جانور کو ذبح کرو تو اچھی طرح سے ذبح کرو، اور تم میں سے ہر شخص اپنی چھری کو تیز کر لے اور ذبح کیے جانے والے جانور کو سکون پہنچائے، لیکن چھری یا چاقو کو جانور کے سامنے تیز نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جس نے ایک بکری کی گردن پر اپنا پاؤں رکھا ہوا تھا اور چھری بھی تیز کر رہا تھا، جبکہ بکری اس کی طرف دیکھ رہی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افلا قبل هذا او تريد او تميتها موتات، تم نے اس سے پہلے ایسا کیوں نہ کیا؟ کیا تم اسے کئی مرتبہ مارنا چاہتے ہو؟ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دی ہے۔ نمبر 2، بہتر ہے کہ انسان اپنے ہاتھ سے جانور ذبح کرے، اگر وہ خود نہ کر سکے تو کوئی دوسرا بھی ذبح کر سکتا ہے، اسی طرح عورت بھی ذبح کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ جانور ذبح کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ اسے بائیں کروٹ لٹائیں، اپنا پاؤں اس کی گردن پر رکھے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر دائیں ہاتھ سے ذبح کر دے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ضحى النبی صلی اللہ علیہ وسلم بکبشین املحین فرأیته واضعا قدمه على صفاحهما یسمی ویکبر فذبحهما بیدہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5558، صحیح مسلم حدیث نمبر 1966 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 سفید سیاہی مائل میڈوں کو قربان کیا، چنانچہ میں نے دیکھا کہ آپ نے ان کی گردنوں پر پاؤں رکھا اور بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر انہیں اپنے ہاتھ سے ذبح کر دیا۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سینگوں والا ایک میڑھا لانے کا حکم دیا جس کی ٹانگیں سیاہ ہوں، پیٹ بھی سیاہ رنگ کا ہو اور آنکھوں کا ارد گرد بھی سیاہ ہو، چنانچہ اسے لایا گیا تاکہ آپ اسے قربان کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے کہا
مدیہ چھری لے آؤ۔ پھر آپ نے فرمایا اشحذیھا بحجر، اس کو کسی پتھر کے ساتھ تیز کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جب چھری تیز کر دی تو آپ نے اسے ہاتھ میں لیا، میڈھے کو پکڑا اور اسے ذبح کرتے ہوئے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد وآل محمد ومن امت محمد، اللہ کے نام کے ساتھ اے اللہ محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ اس کے بعد آپ نے اسے قربان کر دیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1967۔ نمبر 3، قربانی کے جانور کا گوشت خود بھی کھائیں، اپنے رشتہ داروں اور گھر میں آنے جانے والوں کو، اور اسی طرح فقراء و مساکین کو بھی کھلائیں۔ ارشاد باری ہے فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، سورہ حج آیت نمبر 28۔ پھر تم خود بھی قربانیوں کے گوشت کھاؤ اور بھوکے فقیروں کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِيَ وَالْمُعْتَرَ، سورہ حج آیت نمبر 36۔ اس سے خود بھی کھاؤ اور سوال نہ کرنے والوں اور سوال کرنے والے مساکین کو بھی کھلاؤ۔ ان آیات مبارکہ سے استدلال کرتے ہوئے علماء کرام قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک حصہ اپنے لیے، دوسرا رشتہ داروں اور ملاقاتیوں کے لیے، اور تیسرا فقراء و مساکین کے لیے۔ یاد رہے کہ اپنے حصے کا گوشت ذخیرہ کرنا بھی درست ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس سے منع کیا تھا، پھر اس کی اجازت دے دی تھی۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانیوں کا گوشت 3 دن کے بعد کھانے سے منع کر دیا تھا، پھر آپ نے فرمایا کلوا وتزودوا وادخروا، صحیح مسلم حدیث نمبر 1972۔ اب تم کھا سکتے ہو، دوران سفر کھانے کے لیے زاد راہ بھی لے سکتے ہو اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو۔ اور حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا من صح منکم فلا یصبحن بعد ثالثة فی بیتہ منہ شیء، تم میں سے جو شخص قربانی کرے اس کے گھر میں 3 دن کے بعد گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد جب اگلا سال آیا تو لوگوں نے کہا اللہ کے رسول ہم اس سال بھی اسی طرح کریں جیسا کہ گزشتہ سال کیا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کلوا واطعموا وادخروا فإن ذلك العام كان بالناس جهد فأردت أن تعينوا فيها، صحیح بخاری حدیث نمبر 5569، صحیح مسلم حدیث نمبر 1974۔ اب تم خود بھی کھاؤ اور دوسروں کو بھی کھلاؤ اور ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، کیونکہ گزشتہ سال لوگ تنگ حال تھے تو میں نے ارادہ کیا کہ تم باقی مادہ گوشت کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کرو۔ نمبر 4، قربانی کی کھالیں۔ جس طرح قربانی کا گوشت فروخت کرنا درست نہیں ہے، اسی طرح قربانی کی کھالیں فروخت کر کے ان کی قیمت اپنے مصرف میں لانا بھی جائز نہیں، یا تو انہیں اپنے استعمال میں لا جائے یا صدقہ کر دیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے پاس رہ کر نگرانی کروں اور ان کے گوشت، ان کی کھالیں اور ان کی جھولیں صدقہ کر دوں، اور ان میں سے کوئی چیز قصاب کو بطور مزدوری نہ دوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1717، صحیح مسلم حدیث نمبر 1317۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من باع جلد اضحیتہ فلا اضحیۃ لہ۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیے ہیں کہ جو شخص اپنی قربانی کی کھال کو بیچے تو اس کی قربانی جائز نہیں۔ نمبر 5، قربانی کے ایام۔ قربانی کے 4 ایام ہیں، عید کا دن اور اس کے بعد مزید 3 دن 11، 12، 13 جنہیں ایام تشریق کہا جاتا ہے، لہٰذا ان 4 ایام میں سے کسی بھی روز قربانی کر سکتے ہیں۔ زاد المعاد جلدوم صفحہ 319 و فتاوی لجنہ دائمہ جلد 8 صفحہ 406۔ ایام عید میں تفریح۔ عید کے موقع پر تفریح جائز ہے، بشرطے کہ دوران تفریح کوئی کام خلاف شرع نہ ہو، لہذا مسلمانوں کی اس موقع پر اپنے اہل و عیال، اقربا اور دوست احباب کے ساتھ مل کر خوشی کا اظہار شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور میرے پاس اس وقت انصار کی نوخیز لڑکیوں میں سے 2 لڑکیاں تھیں جو ان اشعار کے ساتھ گا رہی تھیں جو بعاث کے دن انصار نے پڑھے تھے، اور حقیقت میں وہ گانے والی نہ تھی، یہ عید کا دن تھا۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے
امزامیر و شیطان فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں شیطان کی آواز گونج رہی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابا بکر ان لکل قوم عیدا وہذا عیدنا، ابو بکر ہر قوم کا ایک تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 454، صحیح مسلم حدیث نمبر 892۔ صحیح مسلم کی ایک اور روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جن دنوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں ٹھہرے ہوئے تھے اسی دوران حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس آئے اور اس وقت دو نوخیز لڑکیاں دب بجاتے ہوئے گا رہی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر لپیٹ کر لیٹے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے انہیں ڈانٹ ڈپٹ کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے انور سے چادر کو ہٹایا اور فرمایا دعہما یا ابا بکر فانھا ایام عید، ابو بکر انہیں چھوڑ دو اور مت روکو کیونکہ یہ عید کے ایام ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ عید کے دن کچھ حبشی لوگ مسجد میں آئے اور بعض حربی آلات کے ساتھ کھیل پیش کرنے لگے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے کے دروازے پر تشریف لائے اور خود بھی ان کے کھیل کا مشاہدہ کیا اور مجھے بھی آپ نے بلا لیا۔ میں آئی تو آپ نے مجھے اپنی چادر کی اوٹ میں کر دیا تاکہ میں پردے میں کھڑی ہو کر ان کے کھیل کا مشاہدہ کر سکوں، لہٰذا میں نے آپ کے کندھوں پر اپنا سر رکھا اور ان کے کھیل کو دیکھنے لگی۔ پھر جب میں خود کھیل دیکھتے دیکھتے اکتا گئی تو آپ نے پوچھا کافی ہے؟ میں نے کہا تو آپ نے فرمایا اب تم چلی جاؤ۔ ان حدیث سے ثابت ہوا کہ ایام عید میں اس طرح کی تفریح جائز ہے، تاہم تفریح اور خوشی کے نام پر یہ قطعاً درست نہیں کہ موسیقی اور گانے وغیرہ سنے جائیں اور ٹی وی کی اسکرین پر یا سنیما گھروں میں جا کر فلمیں اور ڈرامے وغیرہ دیکھے جائیں، کیونکہ گانے اور آلات موسیقی سب حرام ہے اور فارغ اوقات کو ان چیزوں میں گزارنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا وَلَّى مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ سورہ لقمان آیت نمبر 6 اور 7۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ سے غافل کرنے والی بات خرید لیتا ہے تاکہ بغیر سمجھے بوجھے اللہ کے بندوں کو اس کی راہ سے بھٹکائے اور اس راہ کا مذاق اڑائے، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب اس کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو مارے تکبر کے اس طرح منہ پھیر لیتا ہے گویا اس نے انہیں سنا ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کان بہرے ہیں، لہٰذا آپ اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجیے۔ اس آیت کریمہ میں لہو الحدیث سے مراد گانا اور موسیقی ہے، جیسا کہ متعدد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے مروی ہے، بلکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تو قسم کھا کر کہا کہ لہو الحدیث سے مراد گانا ہی ہے۔ لہٰذا جو شخص بھی گانے سنتا اور سناتا ہو یا رقص و سرور کی محفلوں میں شرکت کرتا ہو یا گھر میں بیٹھ کر ایسی محفلوں کا نظارہ کرتا ہو، اس کے لیے اس آیت کے مطابق رسوا کن عذاب ہے۔ اسی طرح حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يشربن اناس من امتی الخمر ويسمونها بغیر اسمها يعزف على رؤوس بالمعازف والمغینات يخسف الله بهم الارض ويجعل منهم القردة والخنازير۔ میری امت کے کچھ لوگ ضرور بھی ضرور شراب نوشی کریں گے اور شراب کا نام کوئی اور رکھ لیں گے، ان کے سروں کے پاس آلات موسیقی بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور انہی میں سے کئی لوگوں کو بندر اور سور بنا دے گا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4020، علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ اس حدیث میں نہایت سخت وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو رقص و سرور کی محفلوں میں شریک ہوتے یا ایسی محفلوں کو ٹی وی یا کمپیوٹر کی اسکرین پر دیکھتے۔ اور حضرت ابو عامر یا ابو مالک اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یکونن من امتی اقوام یستحلون الحر والحریر والخمر والمعازف، کہ میری امت میں سے ایسے لوگ یقیناً آئیں گے جو زنا، ریشم کا لباس، شراب اور آلات موسیقی کو حلال تصور کر لیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5590۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی ہے کہ کئی لوگ ان چار چیزوں کو حلال تصور کر لیں گے، حالانکہ یہ دین اسلام میں حرام ہے۔
چنانچہ اس دور میں کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو ان چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں، اور جہاں تک گانوں کا تعلق ہے تو ایک ایسی چیز ہے کہ جسے نہ صرف گناہ نہیں سمجھتا بلکہ کئی روشن خیال لوگوں نے اس کے جواز کے فتوے بھی جاری کر دیے، اور ایسا انہوں نے کسی دلیل کی بنیاد پر نہیں بلکہ عام لوگوں کا رجحان دیکھ کر اور اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لیے کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے بعض اہل علم کے کمزور اقوال کا سہارا لینے کی کوشش اور ابن حزم کی تقلید کرتے ہوئے صحیح بخاری کی اس حدیث کو ضعیف ثابت کرنے کی سعی نامشکور کی ہے، جبکہ ائمہ اربعہ رحمہم اللہ اس بات پر متفق ہیں کہ گانا اور موسیقی حرام ہے۔ اس کی حرمت کے جو دلائل ذکر کیے گئے وہ یقیناً طور پر ہر سمجھدار آدمی کے لیے کافی ہیں۔ ان کے علاوہ ایک اور دلیل بھی پیش خدمت ہے جس میں پوری صراحت کے ساتھ ڈھول وغیرہ کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ حرم علیکم الخمر والمیسر والکوبۃ وقال کل مسکر حرام، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر شراب، جوا اور ڈھول کو حرام کر دیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 3696۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ ان واضح ترین دلائل کے بعد اب کسی کے ذہن میں شک نہیں رہنا چاہیے اور اس بات پر یقین کر لینا چاہیے کہ گانا اور موسیقی حرام ہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ روشن خیال لوگوں کے اسی فتویٰ کی بنا پر اب بہت سارے لوگ موسیقی کو دل بہلانے اور فارغ اوقات کو مشغول کرنے کا بہترین ذریعہ تصور کرتے ہیں، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور پیشین گوئی کرتے ہوئے فرمایا کہ جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے عام ہو جائیں گے اور شراب نوشی کو حلال تصور کر لیا جائے گا تو اس وقت اللہ کا سخت عذاب نازل ہوگا۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیکون فی آخر الزمان خسف وقذف ومسخ، قیل ومتى ذلك یا رسول اللہ، قال اذا ظہرت المعازف والقینات واستحلت الخمر۔ صحیح جامع للالبانی حدیث نمبر 3665۔ کہ آخری زمانے میں لوگوں کو زمین میں دھسایا جائے گا، ان پر پتھروں کی بارش کی جائے گی اور ان کی شکلیں مسخ کی جائیں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ ایسا کب ہوگا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آلات موسیقی پھیل جائیں گے، گانے والیاں عام ہو جائیں گی اور شراب کو حلال سمجھا جائے گا۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، گانا بجانا کیسے جائز اور مباح ہو سکتا ہے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گانے بجانے کی آواز کو ملعون قرار دیا، جیسا کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صوتانی ملعونان فی الدنیا والآخرہ مزمار عند نعمت، دو آوازیں دنیا و آخرت میں ملعون ہیں، خوشی کے وقت گانے بجانے کی آواز اور مصیبت کے وقت رونے کی آواز۔ صحیح الجامع للالبانی حدیث نمبر 3695۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے بقول گانا نفاق پیدا کرتا ہے، الغناء ينبت النفاق فی القلب کما ينبت الماء الزرع، کہ گانا دل میں یوں نفاق پیدا کرتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ میرے دینی اور ملی بھائیوں، ایام عید میں بعض منکرات کا ارتکاب، ایام عید کے دوران بعض منکرات دیکھنے میں آتے ہیں جن پر تنبیہ کرنا ضروری ہے۔ ان منکرات میں سے چند ایک یہ ہیں۔ نمبر 1، کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا اور تکبر اور بڑائی کا اظہار کرنا۔ بہت سارے لوگ ایام عید میں جو لباس پہنتے ہیں وہ ٹخنوں سے نیچے لٹک رہا ہوتا ہے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم، کہ 3 قسم کے لوگوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز نہ بات چیت کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ 3 بار کہے تو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ یقیناً ذلیل و خوار ہوں گے اور خسارہ پائیں گے۔ یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المسبر ازارہ والمنان والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، بالحلف الکاذب۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 106۔
کہ اپنے تہبند کو نیچے لٹکانے والا، احسان جتلانے والا اور اپنے سودے کو جھوٹی قسم کھا کر بیچنے والا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، صحیح بخاری حدیث نمبر 5787، کہ جو تہبند ٹخنوں سے نیچے ہو جہنم کی آگ میں۔ ان دونوں حدیث سے ثابت ہوا کہ کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانا حرام اور بہت بڑا گناہ، لہذا جو کپڑا بھی نیچے پہنا ہوا ہو، شلوار ہو یا چادر، پائجامہ ہو یا پینٹ، اسے ٹخنوں سے اوپر ہی رکھنا چاہیے، نیچے نہیں لٹکانا چاہیے، خواہ تکبر نہ بھی ہو، اور اگر اس کے ساتھ ساتھ تکبر بھی ہو تو یہ اور زیادہ سنگین گناہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے بینما رجل یجر ازارہ خسف اللہ بہ فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، کہ ایک آدمی اپنے تہبند کو گھسیٹ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے دھسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں نیچے جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5790۔ ایک اور روایت میں اس حدیث کے الفاظ یوں ہیں بینما رجل یمشی فی حلۃ تعجبہ نفسہ مرجل جمتہ اذا خسف اللہ بہ فہو یتجلجل الی یوم القیامہ، کہ ایک آدمی اپنے لمبے لمبے بالوں کو کنگھی کیے ہوئے خوبصورت لباس میں چل رہا تھا اور خود پسندی میں مبتلا تھا، اسی دوران اچانک اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دھسا دیا، پس وہ قیامت تک زمین کی گہرائی میں جاتا رہے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5789، صحیح مسلم حدیث نمبر 2088، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تُصَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لا يحب كل مختال فخور، سورہ لقمان آیت نمبر 18۔ اور لوگوں کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو بڑا تصور کرتے ہوئے ان سے منہ نہ موڑنا اور زمین پر اکڑ کر نہ چلنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والے اور فخر کرنے والے شخص کو پسند نہیں کرتا۔ تکبر اس قدر بڑا گناہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر پایا جاتا ہو اور وہ اس سے توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ وہ شخص جنت میں داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر تھا۔ ایک شخص نے کہا اللہ کے رسول، بے شک ایک آدمی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کا لباس اور اس کا جوتا خوبصورت ہو، تو کیا یہ بھی تکبر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس، بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، کبر یہ ہے کہ حق بات کو ٹھکرا دیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے۔ صحیح مسلم 91۔ لہٰذا ایام عید کی خوشی میں بڑائی اور فخر و غرور کی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے، بلکہ لوگوں سے خندہ پیشانی اور عاجزی و انکساری کے ساتھ میل ملاقات رکھنی چاہیے اور اپنے گھر والوں، رشتہ داروں اور دوست و احباب کے ساتھ اظہار محبت کرنا چاہیے۔ نمبر 2، داڑھی مڈوانا یا اسے چھوٹا کرانا۔ بہت سارے لوگ عام طور پر بھی داڑھی مڑواتے یا اسے چھوٹا کراتے ہیں، اور عید کے موقع پر تو اس کا اور زیادہ اہتمام کیا جاتا ہے، حالانکہ ایسا کرنا حرام ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے خالفوا المشرکین وفروا اللحى وعفوا الشوارب، صحیح بخاری حدیث نمبر 5892، 5893، صحیح مسلم حدیث نمبر 259، کہ تم مشرکین کی مخالفت کرتے ہوئے داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو چھوٹا کرو۔ دوسری بات میں فرمایا جزوا الشوارب وارخوا اللحى خالفوا المجوس، تم مونچھیں کاٹو اور داڑھیاں لٹکاؤ، مجوسیوں کی مخالفت کرو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 260۔ جبکہ آج کل بہت سارے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کے بالکل برعکس مونچھیں بڑی بڑی رکھ لیتے ہیں اور داڑھیاں مڈوا دیتے ہیں یا اسے چھوٹا کرا دیتے ہیں، اور یوں وہ مشرکین اور مجوس کی موافقت کرتے ہیں جن کی مخالفت کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ نمبر 3، غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرنا۔ بہت سارے لوگ خصوصاً ایام عید میں جبکہ ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہیں تو غیر محرم عورتوں سے مصافحہ کرتے اور مبارکباد کا تبادلہ کرتے ہیں، جبکہ ہمارا دین اجنبی عورتوں سے مصافحہ کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لأن يطعن في رأس أحدكم بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، تو کہ تم میں سے کسی ایک کے سر میں لوہے کی سوئی کے ساتھ مارا جائے تو یہ ہے اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ اس عورت کو ہاتھ لگائے جو اس کے لیے حلال نہیں۔ السلسلہ الصحیحہ للالبانی حدیث نمبر 226۔ اسی لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں سے بیعت لی تو وہ زبانی بیعت تھی، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی عورت سے مصافحہ نہیں کیا تھا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1866۔
نمبر 4، غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرنا، خصوصاً ایام عید میں کئی لوگ غیر محرم عورتوں سے خلوت میں ملاقات کرتے ہیں، جبکہ ہمارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر الجہنی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایاکم والدخول علی النساء، تم غیر محرم عورتوں کے پاس جانے سے پرہیز کیا کرو۔ تو ایک انصاری نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ الحم یعنی خاوند کے بھائی دیور کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحم الموت، دیور موت ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5232، صحیح مسلم حدیث نمبر 2083۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا يخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم، کہ کوئی شخص کسی عورت کے ساتھ ہرگز خلوت میں نہ جائے، ہاں اگر اس کے ساتھ کوئی محرم ہو تو ٹھیک ہے، اور اسی طرح کوئی عورت محرم کے بغیر سفر نہ کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 2862، صحیح مسلم حدیث نمبر 1341۔ نمبر 5، عورتوں کا بے پردہ ہو کر گھومنا، خصوصاً ایام عید میں بہت ساری خواتین گھروں سے بے پردہ ہو کر نکلتی ہیں، خوب سج دھج کر کے ساتھ بازاروں، مارکیٹوں اور سیاحت گاہوں میں آتی جاتی ہیں، اور بہت سارے لوگوں کو فتنہ میں مبتلا کرتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اور اسی طرح صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، اور خواتین اسلام کو بغیر پردہ کے گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، سورہ احزاب آیت نمبر 33۔ اور اپنے گھروں میں ٹک کر رہو اور قدیم زمانے جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کا اظہار مت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشیطان وأقرب ما تكون من رحمت ربها وهي في قعر بیتها، کہ خاتون ستر چھپانے کی چیز ہے، اس لیے جب وہ گھر سے نکلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں رہتا ہے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے صحیح قرار دیے۔ بے پردہ ہو کر اور نیم برہنہ لباس پہنے ہوئے گھروں سے نکلنے والی خواتین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید سنائی ہے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صنفان من اہل النار لم ارہما، قوم معهم صیات کاذناب البقر یضربون بها الناس، ونساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات ورؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ لا خلنا الجنہ ولا یجدن ریحها وان ریحها لتوجد من مسیرۃ کذا وکذا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2128، کہ دو قسم کے جہنمیوں کو میں نے نہیں دیکھا، ایک تو وہ لوگ ہیں جن کے پاس گائے کی دموں کی مانند کوڑے ہوں گے جن سے وہ لوگوں کو ہانکیں گے، اور دوسری وہ خواتین ہیں جو ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا برہنہ معلوم ہوگی، لوگوں کے دلوں کے اپنی طرف لبھانے والی اور تکبر سے مٹک کر چلنے والی ہوں گی، ان کے سر اونٹوں کی کوہانوں کی مانند ایک طرف جھکے ہوں گے۔ ایسی عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ اس کی خوشبو پائیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس کی جائے گی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ایما امرأۃ استعطرت فمرت بالقوم لیجدوا ریحها فہی زانیہ۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4167، جامع ترمذی حدیث نمبر 2937۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اسے حسن قرار دیے کہ جو عورت خوشبو لگا کر کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تاکہ وہ اس کی خوشبو کو محسوس کر سکے تو وہ بدکار عورت ہے۔ نمبر 6، اقربا اور فقراء اور مساکین کے حقوق کا خیال نہ رکھنا۔ بہت سارے لوگ ایام عید کے دوران خوب کھاتے پیتے، زرق برق لباس پہنتے اور خوشی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن اپنے رشتہ داروں اور فقراء و مساکین کو بھول جاتے ہیں، جبکہ اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ ہم ان خوشیوں میں اقربا اور فقراء اور مساکین کو بھی شامل کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 13، صحیح مسلم حدیث نمبر 45، کہ تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا۔ اور صلہ رحمی کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی اثرہ فلیصل رحمہ، کہ جس شخص کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے رزق میں فراوانی اور اس کے موت میں دیر ہو تو صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5986، صحیح مسلم حدیث نمبر 2557۔
صلہ رحمی کے بارے میں بہت سارے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر ان کے رشتہ دار ان سے صلہ رحمی کریں تو ان کو بھی ان سے کرنی چاہیے، حالانکہ یہ مفہوم بالکل غلط ہے، اور صلہ رحمی کا درست مفہوم یہ ہے کہ اگر رشتہ دار قطع رحمی کرے تو ان سے صلہ رحمی کی جائے، اگر وہ بدسلوکی کرے تو ان سے اچھا سلوک کیا جائے، اور اگر وہ نہ دیں تو تب بھی انہیں دیا جائے۔ الغرض یہ کہ رشتہ دار صلہ رحمی کریں یا نہ کریں، دونوں صورتوں میں اپنی طاقت کے مطابق انسان اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرتا رہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیس الواصل بالمکافی ولکن الواصل الذی اذا قطعت رحمہ وصلها، کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جس سے قطع رحمی کی جائے تو پھر بھی وہ صلہ رحمی کرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5991۔ لہذا عید کی خوشیوں میں اقربا اور فقراء و مساکین کو بھی شامل کر لینا چاہیے۔ میرے دینی اور ملی بھائیو، ہم نے اس درس کے آغاز میں ذکر کیا تھا کہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اور امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا دین ہم سے بس اسی قربانی کا نہیں بلکہ اور بھی کئی قربانیوں کا مطالبہ کرتا ہے۔ سب سے اہم قربانی یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنی تمام خواہشات کو قربانی کر دیں اور اس کے احکامات پر عمل درآمد کے سلسلہ میں خواہشات کو آڑے نہ آنے دیں۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ جب اللہ کے احکامات اور ہماری خواہشات کے درمیان ٹکراؤ پیدا ہوتا ہے تو ہم احکامات الہی کو قربان کر دیتے ہیں، خواہشات کو قربان نہیں کرتے۔ دوسرے لفظوں میں ہم خواہشات کی تکمیل میں اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے، اور یہ چیز ہمارے لیے مہلک اور خطرناک ہے۔ لہٰذا اس سے بچنا چاہیے اور اسی جذب اطاعت و فرما برداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے جس کا مظاہرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق دی۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اسی دعوت کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تقبل یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔